ہمارا جو ایکس فاٹا ہے، جو ہمارا مرڈ ایریا ہے، اس کی جو کمٹمنٹ لوگوں سے کی گئی تھی تو صرف صوبائی حکومت نے نہیں کی تھی، اور یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے اب تک اس طرح پاکستان میں ہر ایک نے قربانی دی، ہر پاکستانی نے قربانی دی. ان لوگوں نے بہت زیادہ قربانی دی ہے ہمارے امن و امان کے لیے. انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، آپریشنز ہوئے، اپنا گھر بار چھوڑا، اور کسی نے اگر اپنا گھر چھوڑا ہو کبھی، اللہ کسی پہ وقت نہ لائے، اس کو احساس ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں ماں باپ فیملی کے ساتھ وہ اپنا گھر چھوڑ کے جب بے سر و سامانی کی حالت میں نکلتا ہے تو اس کی عزت، اس کا مقام وقار کس طریقے سے اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے وہ. یہ ان لوگوں نے قربانی کی. آج بھی ان کا حق فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیا جا رہا. کیوں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ یا کیا ہماری قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یا کیا بار بار ظلم کرنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کرتے رہیں گے، ہم برداشت کرتے رہیں گے، پھر آخر میں ہمیں بٹھا کے یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے لیے آپ کریں، پاکستان کے لیے آپ کریں، تو پھر یہ بھی مان لو کہ پاکستان کے لیے صرف ہم ہی کر رہے ہیں، اس پاکستان کے لیے صرف ہم ہی کر رہے ہیں اور پھر ہم ہی کرتے رہیں گے. یہ رویہ ناقابل برداشت ہے. اور اس رویے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم خاموش رہیں گے اور خاموشی سے برداشت کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. جو ابھی کا اس وقت کا جو 50 ارب روپیہ بقایا ہے، ہمیں وہ اسی 2 مہینے کے اندر چاہیے. یہ ہمارا حق ہے، ہمیں چاہیے. آپ ہمیں مجبور نہ کریں. میں یہاں سے پیغام دے رہا ہوں. پھر آپ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ جی میں غیر ذمہ دارانہ بیان دیتا ہوں. اگر اپنا حق مانگنا، اپنے لوگوں کا حق مانگنا، جسے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، یہاں پہنچایا ہے، اگر اس کا حق مانگوں اور نہ ملے اور اس کے بعد میں کوئی بات کروں حق کے لیے اور آپ کے غیر ذمہ داری ہے، تو میں غیر ذمہ دار ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پہ. مزید غیر ذمہ دار بنوں گا، اور غیر ذمہ داری تو تھوڑی چیز ہے، اس سے آگے بھی کچھ بنوں گا. اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان باتوں سے یا کوئی ٹرالنگ سے یا کسی کو پیسہ دے کر کوئی بات کرا کے ہم چپ ہو جائیں گے، تو ہم نہ ہمارے آباء و اجداد اور نہ ہماری ایک ہسٹری ہے. انشاءاللہ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں، ہم نے لے کے دکھایا بھی ہے، قربانی بھی دی ہے، اور کس طرح دی ہے وہ بھی سامنے ہے، کس طرح حق لیا ہے وہ بھی سامنے ہے، کس سے ٹکر لی ہے وہ بھی سامنے ہے، کس کو ٹکر دے کے کہاں سے نکالا ہے وہ بھی سامنے ہے. اور صرف یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات نہیں کر رہا، پاکستان بننے سے پہلے کا بھی ریکارڈ اٹھا لیں. الحمدللہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگلے کی ہسٹری دیکھو، اس کی باتوں پہ یقین نہ کرو. ہماری ہسٹری یہاں ہے، ہم اپنی ہسٹری کو اسی طرح ہی چلائیں گے. پھر جس طرح ہمارے آباء و اجداد ہیں چلا کے ہمیں ثابت کیا اور ہمیں ڈائیورٹ کیا اس چیز کو کہ پھر اگر ایسے نہیں تو ایسے صحیح، تو ایسے نہیں اور ایسے صحیح کا وہ فارمولہ ہمیں آتا ہے، ہماری رگوں میں ہے، ہمارے خون میں ہے. تو اس فارمولے کی طرف لے کے نہ جاؤ. اور بار بار ریکویسٹ جو ہے نا وہ نہیں کی جاتی. ریکویسٹ کی بھی ایک لمٹ ہے. عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بھی ہمیں حکم ہے. حق پہ کھڑا ہونا بھی حکم ہے، حق کے لیے آواز اٹھانا بھی حکم ہے. تو پھر ہم وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر ہم ان سب کی طرف جائیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم لائن اگر ہمیں نہ دی گئی اور ٹائم لائن میں نہ کی گئی تو پھر ہمارے پاس جو آپشن موجود ہیں، چاہے اس کو غیر ذمہ داری کہیں چاہے جو کہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی. ہم ان کو اویل کریں گے اور اویل کر کے انشاءاللہ حق لے کے دکھائیں گے. اب اس کے بعد ایک نیا ڈرامہ شروع ہے، ٹیکس کی مد میں. نہ ہمیں اپنے لائبلٹیز ملے، نہ اپنا حق ملے، نہ واجبات ملے، نہ ریگولر پیمنٹ جو ہمارا حق ہے وہ ملے. اس کے بعد آپ ہمارے پہ ٹیکسز لگائیں. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہمارا ہے، ہمارے سے جو 1% کمٹمنٹ کی گئی تھی اس پہ 1 روپیہ آج تک نہیں ملا. یہ وعدے کرتا ہوں 1 روپیہ نہیں ملا. فیڈرل گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ جی ہمیں پیسہ ملا ہے 460 بلین مرجر ایریا کے لیے، اس کے اندر کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے وہ پیسہ تو وہ پیسہ ہے کہ جس میں 460 ارب ان کا ہے اور ٹوٹل 1600 ارب رکھا ہے جو ہمارے صوبے کا ہے. وہ وار اگینسٹ ٹیرر کا 1% میں آج تک 1 روپیہ نہیں دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے. کیوں نہیں دیا؟ چیزوں کو مکس کر کے لوگوں کو بیوقوفہ بنا سکتے ہیں.
لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک وقت میں سب کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، وہ وقت گزر چکے ہیں۔ وہ پیسہ ہمیں چاہیے، ہماری فوج، ہماری پولیس اور ہماری عوام جانی قربانی بھی دے رہے ہیں اور مالی قربانی ہم دے رہے ہیں، معاشی قربانی ہم دے رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ آج جب میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرا آپ نے 1510 ارب روپیہ دینا ہے، 1510 ارب روپیہ صرف میرے بجلی کی مد میں جو آپ نے دینا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سی سی آئی سے اپرووڈ ہے، ایک اپرووڈ چیز ہے۔ اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، ذمہ داری کی بات کرتے ہیں، تو اپنی ذمہ داری بھی تو پوری کریں۔ آئین بھی آپ توڑتے ہیں، پھر آئین کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں، غیر جمہوری بھی آپ ہیں، جمہوریت کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کمٹمنٹ اور اس کے مطابق جو چیز ہے اس کو مانتے بھی آپ نہیں ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ذمہ داری بھی ہم کریں، قربانی بھی ہم کریں، بار بار ہم کریں۔ ایسے نہیں ہے۔ میری بجلی کے لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے حالات ہیں، میں مجبور ہوا اس بات کے اوپر کہ مجھے اس حد تک جانا پڑا ہے، اور میں اس حد تک کبھی نہیں گیا۔ کسی کو مذاق لگ رہا ہے، کسی کو یہ لگ رہا ہے، ایک بیان میں نے سنا، میں آپ کو ایک سیاسی طور پر اس بیان کا جواب دیتا ہوں کہ جی غیر ذمہ داری ہم نہیں کریں گے۔ آپ تو غیر ذمہ داری کر چکے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے کے مسائل ہیں، جب میں بجلی کی سستی یونٹ دے رہا ہوں، بجلی بڑھتے بہت دور تک نہیں جاتا، جب سے میں دے رہا ہوں 16 روپے یونٹ ہم نے چھوڑی، عمران خان نے جب حکومت ہماری ختم کی گئی سازش کے تحت، اس کے بعد سے یہ جو 65 روپے پہ گئی ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا جو میں سستی دے رہا ہوں اور آپ اتنا کما رہے ہیں، کیا میرا اس پہ حق نہیں بنتا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا حق دو، وہ بھی نہیں دیتے ہو۔ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عوام کے معاشی مسائل ٹھیک نہیں ہیں، مسائل زیادہ ہیں، پاکستان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، آپ کی وجہ سے ہیں۔